کہ ساؤتھ فلم کے ایک سپر اسٹار جو پنیت راج کمار نام سے مشہور تھا، بہت بڑا اسٹار تھا ساؤتھ فلم کا، لوگ لاکھوں کروڑوں ان کے فین فالوور تھے، اور آپ لوگوں میں سے بھی پلک پانے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے، لوگ ان کے ایک آٹوگراف لینے کے لیے گھنٹوں لائن میں کھڑا رہا کرتے تھے، لیکن باڈی کو بنانے کے لیے جم ہال جاتا ہے، ایکسرسائز کرنے جاتا ہے، لیکن ان کو کیا پتا کہ آج تم جس جسم کو بنانے کے لیے پسینے بہا رہے ہو، آج یہ جسم تم سے جدا ہو جائے گی۔ کہ الذی خلق الموت، کہ اللہ رب العالمین نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو بنایا۔ اب یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ موت یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ موت یہ بھی اللہ کی ایک چیز ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، انسان کے مر جانے کے نام، انسان کے ختم ہو جانے کا نام موت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی ایک چیز ہے۔ اس لیے مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک میڈھے کی شکل میں لانے کا حکم دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے جنتیوں، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ جنتی لوگ کہیں گے جی ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ تو موت ہے۔ پھر جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اے جہنمیوں ادھر دیکھو، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ جہنمی لوگ بھی کہیں گے جی ہاں ہم پہچانتے ہیں، یہ تو موت ہے جو دنیا میں ہمیں آئی تھی۔ جب جنتی لوگ موت کو پہچان لیں گے اور جب جہنمی لوگ بھی موت کو پہچان لیں گے تو ایک فرشتہ آواز لگائے گا کہ یا اہل الجنت خلود لا موت، کہ اے جنتیوں تم آج کے بعد جنت کے اندر رہا کرو، آج کے بعد تم کو موت نہیں آئے گی۔ ویا اہل النار خلود لا موت، اور اے جہنمیوں تم بھی کان کھول کر سن لو، آج کے بعد تم کو موت نہیں آئے گی، تم کو جہنم کے اندر رہنا ہے۔ تو موت یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی ایک چیز ہے۔ الذی خلق الموت، اللہ رب العالمین نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو بنایا۔ اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تاکہ وہ تمہاری پریکشا لینا چاہتا ہے، تاکہ وہ تمہیں جانچنا چاہتا ہے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کو بنانے کا مقصد بتایا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ان دونوں آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ موت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اگر یہ موت نہ آتی، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ زندگی دیتا تو یہ موت، یہ امتحان پورا نہ ہوتا۔ یہ موت آتی ہے اور ہم اپنی زندگی میں پوری زندگی گزار کر کے اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، تب جا کے یہ ایگزام پورا ہوتا ہے، اور اس ایگزام کا جو رزلٹ ہوگا وہ ہمیں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اب ایک سوال ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسے ہے جس کو موت سے چھٹکارا ہو، جو اس موت سے بچ جائے، جس کو موت نہ آئے؟ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کے اندر اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ میرے بندو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا کڑوا پیالہ پینا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ سب کو مرنا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک عجیب لفظ استعمال کیا کہ موت کو چکھنا ہے، یعنی موت ایک ایسا کڑوا پیالہ ہے کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہماری مرضی ہو یا نہ ہو، ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن موت کا یہ کڑوا پیالہ ہمیں اور آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور پینا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں جب ہم کسی چیز سے بھاگتے ہیں تو وہ چیز ہمارے پیچھے ہوتی ہے اور ہم آگے ہوتے ہیں۔ بھاگنے کا مطلب یہی ہوتا ہے، پولیس پیچھے ہمیں دوڑا رہی ہے اور ہم آگے بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چور بھاگ رہا ہے اور پولیس چور کی پیچھا کر رہی ہے، تو چور آگے ہوتا ہے اور پولیس پیچھے ہوتی ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم موت سے بھاگ رہے ہیں، حالانکہ ہم موت سے بھاگ نہیں رہے بلکہ موت کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ہم جتنا دور جا رہے ہیں موت کے اتنا ہی قریب ہو رہے ہیں۔
قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو اس موت سے تم جتنا بھی دور جاؤ گے، جتنا بھی دور بھاگو گے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ موت تم کو ضرور پکڑ لے گی، یہ موت تم کو گرفتار کر لے گی۔ تم اس موت سے بھاگ نہیں رہے ہو بلکہ موت کی طرف بھاگ رہے ہو، موت سے اور زیادہ قریب ہو رہے ہو۔ کیا ہوتا ہے، کسی کا جنم دن آتا ہے تو لوگ یوم پیدائش مناتے ہیں، سالگرہ آتی ہے تو میرج اینیورسری بناتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سال گزر جانے کے بعد لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن یہ خوشی منانے کی بات نہیں ہے، یہ تو سوچنے کی اور فکر کرنے کی بات ہے کہ تمہاری زندگی کی کتاب کا ایک پنہ اور کم ہو گیا، تمہاری زندگی کی دیوار کی ایک اور اینٹ کم ہو گئی۔ یہ تو افسوس کی بات ہے، یہ تو اپنے آپ کا امتحان لینے کی بات ہے کہ تم نے اللہ رب العالمین کے لیے کیا تیاری کی۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اے میرے نبی آپ اعلان کر دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تم کو ضرور پکڑ لے گی۔ اور یاد رکھو اے دنیا والو، کہیں تمہارے دماغ میں یہ غلط فہمی نہ جنم لینے لگے کہ موت کے بعد تو سارا کچا چٹا ختم ہو جاتا ہے، ساری کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں نہیں، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب تم مر جاتے ہو اور تم کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، تم کو برزخ کی زندگی میں رکھا جاتا ہے، پھر قیامت کا دن آئے گا، پھر حساب و کتاب تم سے لیا جائے گا، میدان محشر قائم ہوگا اور تمہارے ایک ایک عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تم نے دنیا میں جتنے بھی پاپ کیے، جتنے بھی گناہ کیے، ایک ایک پاپ کا اور ایک ایک نیکی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ مت سمجھو کہ تم دنیا میں چوری کر کے عیش کرتے رہے، تم دنیا میں غلط کام کر کے عیش کرتے رہے، اور یہ بھی مت سمجھو کہ تم اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ کی دین پر اپنی زندگی کو گزار کر کے مصیبتوں میں اپنی زندگی کو گزاری ہے تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ تم کو نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تمہارا ایک ایک عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پھر اللہ رب العالمین قیامت کے دن کی کامیابی کو بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن کون لوگ کامیاب ہوں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو کل اللہ رب العالمین جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دے گا، فَقَدْ فَازَ، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اے میرے بندو، جس دنیا کے چکر میں پڑھ کر تم آخرت کو بھولے بیٹھے ہو، جس دنیا کے چکر میں تم آخرت کو بھولے بیٹھے ہو، جس دنیا کے چکر میں تم موت کو بھولے بیٹھے ہو، جس دنیا کے چکر میں تم اپنے رب کو، اپنے خالق کو بھول چکے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرے بندو یہ دنیا تو دھوکے باز ہے، یہ دنیا تو بے وفا ہے۔ اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ دنیا میں بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے قارون آئے، بڑے بڑے نمرود آئے، بڑی بڑی ہستیاں آئے، لیکن یہ دنیا ان کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ میرے پیارے بھائیوں، ابھی 5 دن کی بات ہے کہ ساؤتھ فلم کے ایک سپر اسٹار جو پنیت راج کمار نام سے مشہور تھا، بہت بڑا اسٹار تھا ساؤتھ فلم کا، لوگ لاکھوں کروڑوں ان کے فین فالوور تھے، اور آپ لوگوں میں سے بھی کچھ ہوں گے، آپ لوگ بھی ان کی فلموں کو دیکھتے ہوں گے یا دیکھیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، کروڑوں کی گاڑیوں میں گھما کرتا تھا، لوگ ان کی ایک جھلک پانے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے، لوگ ان کے ایک آٹوگراف لینے کے لیے گھنٹوں لائن میں کھڑا رہا کرتے تھے۔ لیکن 29 اکتوبر کی بات ہے کہ یہ اپنے جسم کو بنانے کے لیے، اپنی صحت کو بنانے کے لیے، اپنے باڈی کو بنانے کے لیے جم ہال جاتا ہے، ایکسرسائز کرنے جاتا ہے، لیکن ان کو کیا پتا کہ آج تم جس جسم کو بنانے کے لیے پسینے بہا رہے ہو، آج یہ جسم تم سے جدا ہو جائے گی، آج تیرے جسم سے تیرا روح جدا ہو جائے گی اور تم ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں بڑی بڑی ہستیاں آئے، لیکن یہ موت کسی کو نہیں چھوڑا۔ موت سب کو آتی ہے، اگر اس موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو شاید اللہ تعالیٰ کے جو سب سے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، تو شاید اللہ رب العالمین اس کو موت سے چھوڑ دیتا، لیکن اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو بھی موت سے چھوڑ نہیں دیا۔ ان کو بھی موت آئی، اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہمارے اور آپ کی نبی، نبیوں کے امام تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت طاری ہوئی اور آپ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ وما محمد الا رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو اللہ کے رسول ہیں۔
افا امات، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتیلا، یا آپ کو میدان جنگ میں قتل کر دیا جائے، میدان جنگ میں شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو اے میرے نبی کے صحابہ، کیا تم اپنے نبی کے جانے کے بعد اپنے نبی کے مشن کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اپنے نبی کے جانے کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم نبی کے جانے کے بعد مرتد ہو جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اور یاد رکھو، نبی کے جانے کے بعد نبی کا دین باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا، تو موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہوتا۔ موت انسان کی حیثیت بتاتی ہے، موت انسان کی اوقات بتاتی ہے، موت انسان کی اسٹیٹس بتاتی ہے کہ اے انسان، اے متکبر اور اے مغرور اور اے گھمنڈی انسان، تیری اوقات کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تیری بساط کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک اللہ کا حکم آئے گا اور تو اچانک چلتا پھرتا لاش بن جائے گا۔ تیرے پاس کوئی ایسی دوا نہیں جو تجھے موت سے بچا سکے، دنیا کے ڈاکٹروں نے کوئی ایسی دوا نہیں بنائی، کوئی ایسی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں، کوئی ایسا علاج کا طریقہ نہیں جو آپ کو موت سے بچا سکے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، کہ جب موت، میرے بندو ذرا وہ وقت یاد کرو جب روح کا نکلنے کا ٹائم آتا ہے، جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، جب انسان کی جان جا رہی ہوتی ہے، اور تم اپنے قریبی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، اپنی ماں کو دنیا سے مرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، دیکھتے ہو، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے